جب میں ان کے ساتھ کھیلتا تھا، پڑھتا تھا، ان کے ساتھ گناہ میں تھا، یہ مجھے بہت پیار کرتے تھے. جب میں پھر جنگلوں میں چلا گیا، توبہ طائب کری، گناہوں کی معافی مانگی، تو اللہ کا کرم ہوا تو مڑ کے آیا تو یہ سارے مجھ سے بیزار ہو گئے. اب میں چاہتا ہوں کہ ان کو وہ بھی بتاؤں جو کچھ تم کو بتایا ہے. شروعات میں نے اپنے آپ کو بہت چھپانے کی کوشش کری. میں نے تم ذاکروں کو خط نہیں لکھے، تم کو بلایا نہیں، تم خود ہی میرے پیچھے لگے. جب دیکھا کہ اب چھپنے سے چھپ نہیں سکتا، اب چاہ ان تک بھی اپنی آواز پہنچا. ہمارے علاقے میں زیادہ زور جو ہے نا وہ عالموں کا ہے. جس طرح عالم کہتا ہے اس طرح ہماری عوام کرتی ہے، کیونکہ عالم ہر زمانے میں ہوتا ہے، ولی کبھی کبھی ہوتا ہے. اور اس ہمارے علاقے میں جو ولی آئے بھی تو وہ شریعت کی ولی تھے، نہ طریقت کے تھے نہ حقیقت کے تھے. اس وجہ سے ہمارے علاقے کے لوگ شریعت تک کی محدود ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں جانتے، اور کچھ نہ جاننے کی وجہ سے وہ ہم سے دور ہو گئے، بلکہ وہ ہمارے دشمن ہو. حضور پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 علم حاصل ہوئے. ایک عام کے لیے، ایک خاص کے لیے، ایک صرف میرے لیے. وہ جو علم صرف انہی کے لیے تھا، پتہ نہیں ان کو کیا ہوگا، وہ علم ہم کو دے دیا. جب شاہ منصور پہ فتویٰ لگا تو علماء نے کہا کہ تن سے گردن جدا کرو. وہ کہنے لگا میرا کیا قصور ہے، میں خود تھوڑی بول رہا ہوں، مجھے اس نے وہ علم دے دیا، میرے اندر سے مانے نہیں جاتا. اب مجھ میں اگر اتنا ظرف نہیں تھا تو مجھ کو اس نے علم کیوں دیا؟ بعد ہی اللہ پہ بھی الزام لگاتا ہے، واجبی قتل ہی ہے. اب تو ہمارا بھی وہی سوال ہے، ہم سے بھی وہ راز اب تو شیعہ نہیں رہے، جب تو سیدھا نہیں رہے تو ہم پہ بھی واجبی قتل کے فتوے لگنا شروع ہوتے ہیں. اب تھوڑا سا علم کیا ہے؟ ظاہری علم کتابوں میں، قرآن مجید میں، حدیثوں میں. اب ہمارے علماء نے پورا قرآن مجید پڑھ لیا، تو کہتے ہیں اس سے آگے اور کیا ہے؟ سبحان اللہ. بھائی اگر اس سے آگے اور کچھ نہیں ہے تو غوث پاک نے بھی، کلندر پاک نے بھی، خواجہ صاحب نے بھی قرآن پڑھا تھا نا. تو پھر اس سے آگے کہتے ہیں اس سے آگے کیا؟ اس سے آگے پھر جنگلوں میں کیوں چلے؟ پھر جنگلوں میں کوئی اور علم تھا. یہاں مولوی پڑھاتے ہیں، یہاں حضور پاک پڑھاتے ہیں، یہاں کاغذ میں پڑھتے ہیں، وہاں دل پہ لکھتے ہیں. اب یہ علم کیا ہے؟ یہ بہت کم لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے. اللہ کرے ان کی بھی سمجھ میں آ جائے، ہم اپنا فرض ادا کر دیں گے، آگے ان کی قسمت. یہ علم یہ ہے، وہ اصلی علم ہے. یہ لوگ تمہارے پاس ہے نا، یہ نقلی علم ہے. یہ تمہارا جسم نقل ہے، اصل جسم روح ہے نا. اللہ، وہ اصلی روح کا علم ہے نا. اس جسم کو مر جانا ہے نا، روح کو مرنا ہی نہیں ہے نا. اللہ.
اب وہ علم کیا ہے؟ علم منوائی کہ کہہ دے اللہ ایک ہے اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ ہی اللہ. زبان کا تصرف ہے، یہاں بولتے ہو بی بی سی والے سنتے ہیں، اور دل کا تصرف ہے یہاں گونجتا ہے عرش مولا والے سنتے ہیں. تمہاری نماز کو یہ دل عرش مولا میں لے کے جائے گا. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک سے پوچھا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے وسوسے آتے ہیں. آپ نے کہا تمہیں دو طرح کا ثواب مل رہا ہے، ایک نماز پڑھنے کا اور ایک جہاد کرنے کا. جب تمہارے اندر وسوسے آتے ہیں وہ تیرے میں اللہ اللہ باہر نکالتی ہے نا، پھر وہ وسوسے آتے ہیں پھر اللہ اللہ ان کو باہر نکالتی ہے تو تیرے اندر لڑائی شروع ہو گئی نا، وہ اللہ اور شیطان لڑائی شروع ہو گئی نا، یہ جہاد ہے نا. تو اگر تیرے اندر وسوسے ہیں تو کوئی نکالے ہی نہیں، تو دل میں بیٹھ گئے، اس کا مطلب تیرا دل اس کے ساتھ شامل ہے نا. اللہ پھر یہ جہاد تو نہیں ہے، یہ منافقت ہے نا. اب میں نہیں کہتا کہ تم ذکر لے لو، اگر تمہیں دل مانتا ہے، جس کا دل مانتا ہے وہ میری زبان کے ساتھ اقرار کرنا پڑے گا 3 لفظ اللہ کا، اس کو ذکر کی اجازت ہو گئی. اللہ جس کو ذکر نہیں لینا وہ خاموشی رہے، جو ادھر دوں گا وہ ادھر بھی دوں گا. پڑھو جی اللہ You have seen some of many public addresses by Gohar Shahi in Pakistan. His universal teachings of spirituality and divine love have spread across religious and geographical boundaries, and he is received with open arms and warm hearts throughout the world by people from all religions. You will now see some captions from his addresses in the Middle East, England, Northern Ireland, South Africa and the United States in temples, churches and mosques. پھر دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان کے تمام شہروں میں بڑے بڑے روحانی اجتماعات منعقد ہوئے. پھر یہی پیغام دنیا کے دوسرے ممالک میں پھیلنا شروع ہو گیا اور تھوڑے ہی عرصے میں دنیا کے تقریباً ہر بڑے ملک اور شہر میں ہزاروں نعت خوانی اور محافل ذکر کے پروگرام شروع ہو گئے. سیدنا گوہر شاہی مدظ اللہ علی کے اس مشن کی بڑھتی ہوئی بے پناہ مقبولیت سے چند حاسد قسم کے علماء سو بوکھلا گئے اور انہوں نے منفی پروپیگنڈا شروع کر دیا، واجب القتل اور کفر کے فتوے لگائے، لیکن اس حق کے پیغام کو دبا نہ سکے. جیسے جیسے مخالفت ہوئی ایسے ہی اللہ نے اپنے اس محبوب یعنی سیدنا گوہر شاہی مدظ اللہ علی کی عظمت کا لوہا منوایا. مرشد پاک سیدنا گوہر شاہی نے ہمیشہ اپنے مخالفین کے لیے محبت و شفقت کا ہی مظاہرہ فرمایا. اور یقین کرو آج تمہارے اندر دوبارہ بھی ہوا ہے، کبھی بھی ہوتے میں سننے ہوں میں شیعہ ہوں میں ہوں، یہی ہوتے بس کون بھی والا جاؤ اللہ اکبر. اب وہ مجھے کیسے بولنا ہے؟ ہم نے ایسے کہا کہ تمہارے دعوت کہتے ہیں کہ قرآن کی عزت نہیں ہے. ہم نے کہا اس میں شک نہیں، کہنے لگا میں 12 سال تمہارے پاس نہیں رہ گیا، میں مسلم میں کہا امام بنا رہا، میں نے قرآن بچوں کو پڑھاتا تھا، خود ہی پڑھتا تھا، اور جب میں واپس ہوں تو میں جیسا جاتا ویسے آیا نا. 12 سال میں اگر اس میں دور ہوگا تو کچھ بڑھ گئے اس کو بڑھ ہوئے. ہم نے کہا تم نے ویسے نہیں پڑھا، تو کہنے لگا ٹھیک ہے میں نے ویسے نہیں پڑھا، تمہارے مسلمان کس سے پڑھتے ہیں ابھی تو دوسرے کو کاغذ ہو گئے. بات بڑی بات نہیں. اب یہ جو دعائی ہو رہی ہے جس طرح قرآن کو پڑھایا جاتا ہے، جس طرح دعائی ہے، دعائی آپ نے پڑھ نہیں
میں سماپنا سماپنا سیکھا ہے سارا سمجھ لیا جب تم کوئی تمہاری محنت نہیں کرے گی تو تم کو شفا نہیں ملے گی. اسی طرح تم نام ساری ضرورت کرو جب تک قرآن تمہارے دل میں نہیں کرے گا نا تم محمد نہیں. اب تمہاری روح اللہ میں لگ گئی. اب ان کی نور سے پرش ہونے شروع ہو گئی. نور سے انہوں نے طاقت پکڑ لی. اب تم لوگوں کو تھوڑا پہلے سے تم مستقیم دیکھو کسی تم مستقیم کیا. جب انہوں نے طاقت پکڑ لی ایک تمہارے جسم ایک ایسی روح ہے جس کو نفس بولتے ہیں. اس میں شیطانی طاقت ہے. بچہ بچپن کی شیطانیاں کرتا ہے اس میں شیطانی طاقت ہے. وہ ذرا طاقتور ہوتی ہے خواب میں وہ جسم سے باہر نکل جاتی ہے شیطانی میں جا کے گھوم جاتی ہے پھر جسم میں داخل ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ شیطانی روح شیطانی میں جاتی ہے شیطانی طاقت کے ذریعے. اب تمہارے اندر جو روح ہے ان میں وہ نوری طاقت بھی آ گئی نا. جب وہ نوری طاقت آ گئی نا وہ نوری طاقت کے ذریعے جسم سے نکلتی ہے نا. وہ شیطانی میں جاتی ہے تو نور میں جاتی ہے نا. پھر جب یہ نوری میں جائیں گے تو پھر جب دیکھیں گے نا کہ جس کے آگے سارے نبی ولی جھکتے ہیں یہ بھی اس کے آگے جا کے جھک جائیں گے نا. یہ چاہتے ہیں کہ ان کے قلب کی دھڑکنیں اللہ کے ذکر سے جاری ہو جائیں تو اپنی قسمت آزمائیں. اگر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا شامل حال رہی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کی دھڑکنیں ضرور اللہ کے ذکر سے جاری و ساری ہو جائیں گی. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ساتھیو السلام علیکم. آپ کے ملک میں غالباً کسی کو آنا ہوا. آنے کا مقصد کسی مذہب یا کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے بلکہ آنے کا مقصد روحانی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو ایک مٹی سے بنایا ان کے جسم میں 7 مخلوقیں ڈالی جس کو مسلمان لطائف کہتے ہیں اور ہندو شانتیاں کہتے ہیں.